بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نور الدین زنگی کا خواب اور دو یہودیوں کی سازش۔ اسلامی تاریخ کے صفحات عشق رسول کی لازوال داستانوں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر آج جو قصہ آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف تاریخ نہیں، ایمان کا وہ چراغ ہے جو دلوں کو جگا دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایمان کو تازہ نہیں کرتے بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہی ایمان افروز واقعات میں سے ایک واقعہ نور الدین زنگی کا خواب اور دو یہودیوں کی سازش کا ہے، جو روضہ رسول کے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ لے کر مدینہ منورہ پہنچے تھے، لیکن قدرت الہی نے ان کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ نور الدین محمود زنگی ایک عادل، نیک، ایماندار اور سچے عاشق رسول اور سلطان تھے۔ وہ 12ویں صدی عیسوی میں شام اور حلب کے حکمران تھے۔ ان کے والد عماد الدین زنگی بھی ایک معروف مجاہد اور صلیبوں کے خلاف جنگ لڑنے والے جرنیل تھے۔ نور الدین زنگی کی ساری زندگی جہاد، عدل، زہد اور عشق نبوی میں گزری۔ نور الدین زنگی کو بچپن سے ہی علم تقویٰ سے لگاؤ تھا۔ وہ علماء اور صوفیاء کے محافل میں بیٹھتے اور دینی علوم سیکھتے اور اسلامی حدود کے نفاذ پر زور دیتے۔ سب سے بڑھ کر ان کا عشق رسول بے مثال تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی کو 3 مرتبہ مسلسل خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت رنجیدہ چہرے کے ساتھ فرمایا، اے نور الدین، میری مدد کو آؤ، اور 2 اشخاص نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ نور الدین زنگی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھے اور سارا دن کانپتے رہے۔ وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور اپنے استاد و مشیر شیخ جمال الدین موصل کو بلایا۔ انہوں نے خواب سنا اور فرمایا، اے سلطان، یہ سچا خواب ہے، بلا تاخیر مدینہ منورہ روانہ ہو جائیے۔ نور الدین زنگی نے فوراً 20 قریبی ساتھیوں کو منتخب کیا اور کوئی شاہی لباس یا ساز و سامان نہ لیا، نہ کسی کو بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں، بس صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول کی حفاظت کا جذبہ لے کر روانہ ہوئے۔ نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچے تو وہ عام زائر کی طرح لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے گورنر مدینہ سے ملاقات کی اور مدینہ کے حالات معلوم کیے۔ گورنر حیران تھا کہ اتنے بڑے بادشاہ نے بغیر کسی اطلاع کے کیسے اچانک مدینہ کا سفر کیا، مگر نور الدین زنگی نے حقیقت ظاہر نہ کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ مدینہ کے تمام رہائشیوں کو دعوت دی جائے تاکہ ہر فرد سے خود ملاقات ہو جائے۔ تمام لوگ دعوت میں شریک ہوئے۔ نور الدین زنگی سب سے باری باری ملتے رہے، ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے رہے تاکہ وہ دونوں چہرے پہچان سکیں جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے، مگر وہ دونوں موجود نہ تھے۔ نور الدین زنگی نے گورنر سے پوچھا کہ کیا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے؟ گورنر نے بتایا کہ مدینہ میں 2 بزرگ راہب ہیں جو بہت عبادت گزار اور پرہیزگار اور خیرات کرنے والے لوگ ہیں۔ لوگ انہیں بہت نیک سمجھتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک مکان میں مقیم ہیں اور کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی چونک اٹھے اور کہا، مجھے ان کے مکان کا معائنہ کرایا جائے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو باہر سے سب کچھ عام نظر آتا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو معمولی سا فرنیچر، کچھ کتابیں اور سامان کا ساز و سامان تھا، مگر نور الدین نے کہا کہ ہمیں اس مکان کی گہرائی میں دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ روضہ رسول کے نیچے سرنگ۔ جب فرش اٹھایا گیا تو نیچے کی زمین نرم پائی گئی، ایک کھدائی کی گئی تو حیران کن مناظر سامنے آئے۔ ایک سرنگ روضہ رسول کی جانب جا رہی تھی۔ یہ دونوں راہب اصل میں یہودی تھے جنہوں نے مسلمان بننے کا جھوٹا دعویٰ کیا، مدینہ میں سکونت اختیار کی اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ خفیہ طور پر سرنگ کھود کر روضہ مبارک تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ آپ کے جسم اطہر کو نعوذ باللہ نکال کر لے جائیں اور مسلمانوں کے دلوں پر کاری ضرب لگائی جا سکے۔ جب ان پر گرفت کی گئی تو دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سازش ایک گروہ نے تیار کی تھی اور وہ کئی مہینوں سے سرنگ کھود رہے تھے۔ نور الدین زنگی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خدمت لی۔ نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ فوراً روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گہری خندق
खोदी जाए और इसे शीशे से भर दिया जाए ताकि आइंदा कोई भी सुरंग खोद कर रोज़ा मुबारक तक पहुंचने की कोशिश ना कर सके। ये खंदक आज भी मदीना मुनव्वरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है, रोज़ा रसूल के गिर्द मौजूद है, लेकिन शीशे की तह तक नीचे छुपी हुई है। नूरुद्दीन जंगी का ख्वाब पुर यकीन फौरी अमल और ख़ामोशी से मदीना रवाना होना इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने एक नेक बादशाह को ख्वाब में इतला दी और रोज़ा रसूल को महफूज फरमाया। बातिल की साजिश नाकाम। यहूदियों की इतनी गहरी और तवील मुद्दत की मनसूबाबंदी अल्लाह की कुदरत के सामने चंद लम्हों में नाकाम हो गई। यह वाक़या इस बात की दलील है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हिफाजत और हुर्मत ऐसी है कि उस पर नापाक निगाह डालने वालों को अल्लाह ताला रुसवा करता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ये अमल न सिर्फ उनके निजात का ज़रिया बना बल्कि आज भी उम्मत मुस्लिमा उन्हें इज़्ज़त से याद करती है। उनका नाम आशिक़ रसूल और मुहाफ़िज़े रोज़ा के तौर पर हमेशा तारीख़ में चमकता रहेगा। हमें भी चाहिए कि हम रोज़ा रसूल से इश्क़ करें और अपने दिलों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से भर दें और अपनी ज़िंदगी को सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह।